ائمہ ہدا مثال دیتے ہیں تو یہ مثال وہ بہترین مثال انتخاب کر لیتے ہیں. اس میں کہا کہ یہ بال سے بھی باریک ہے، بال سے بھی باریک ہو، آپ کا وزن اتنا بڑا اور اس کی قدرت اتنی چھوٹی اتنی کم ہے تو کیسے وہ صراط پر چلے؟ اسی طریقے سے تلوار کی دھار کے ساتھ صراط کو جو تشبیہ دیا میرے مولا نے، مطلب یہی ہے صراط پر چلتے ہوئے بھی بہت سخت ہے. ایک عام انسان صراط پر سالم چل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. اسی وجہ سے میرے مولا نے فرمایا الناس کلہم ہلکا یا ہالکون، دونوں لفظ ہے. الناس کلہم ہالکون، ہر انسان کی طرف دیکھیں تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں، الا العالمون، مگر وہ جو دین کے بارے میں جانتا ہو، جو خدا کے بارے میں جانتا ہو، جو رسالت کے بارے میں جانتا ہو، جو امامت کے بارے میں جانتا ہو، جو خلیفۃ اللہ کے بارے میں جانتا ہو، وہ بچے گا. حضرت فرماتے ہیں والعالمون کلہم ہلکا، اور جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے، سب نجات سے دور ہوں گے. الا العاملون، مگر وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں، فرامین اہل البیت پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں، ہاں وہ دوسرے بڑے بڑے اقوال زرین سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والعاملون کلہم ہلکا، یہ عمل کرنے والے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. پھر کون کیا بچے گا؟ الا المخلصون، مگر وہ عمل کرنے والا جس کے اندر خلوص ہوگا، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرتا ہوگا. نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، میلاد مناتے ہیں رسول کی شفاعت کے لیے، مجلس و محفل مناتے ہیں ائمہ کی رضا کے لیے ہے. اگر کھاتے پلاتے ہیں کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اسی وجہ سے فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اگر اسیر کو کھلاتے ہیں، اگر یتیم کو دیتے ہیں، اور اگر کسی فقیر کو اگر دیتے ہیں، اگر کسی روزہ دار کو کھلاتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. پیغمبر اکرم نے فرمایا والعاملون کلہم ہلکا یا کلہم ہالکون، جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون، لیکن وہ صرف اور صرف خلوص والے وہاں پر بچ جائیں گے. آج لاکھوں روپے میں، اربوں روپے میں خرچ کرتے ہیں انسان، کبھی مجلس پر، کبھی محفل پر، کبھی میلاد پر، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ذرہ برابر اگر اس میں ریاکاری ہو، اللہ رب العزت کے لیے نہ ہو، لوگوں کی خوشحالی کے لیے اگر یہ کام کرے تو اللہ رب العزت کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، تو اپنی کتاب پڑھ لے. یہ اپنی دفتر کو، اپنی کاپی کو، اس کتاب کو کھولے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. پروردگار سے عرض کرے گا پروردگارا میں نے وہ مجلس کرائی تھی، وہ میں نے میلاد کی، وہ محفل میں نے سجائی تھی، میں نے اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اتنے مسکینوں کو میں نے کپڑا پہنایا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں میری بندگی نہیں کی ہے بلکہ ان لوگوں کی بندگی کی ہے. اب آج جن لوگوں کی بندگی تو نے دنیا میں کی ہے آج اجر بھی ان سے لے لینا جا کر. تو لہذا مخلصانہ انسان ادا کرے کسی بھی کام کو. پھر فرماتے ہیں اب صراط پر گزرنے والے، صراط یعنی خود امام صادق علیہ السلام کی فرمائش ہے، ان کے مطابق یہاں پر ہے کہ اس کی دو صفت ہے، بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے بھی اس کی دھار بہت کاٹنے والی دھار، سخت. پھر اب اس صراط پر چلنے والے کیسے گروہ ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الْبَرْقِ، اب اس
सिरात पर चलने वाले लोग कुछ ऐसे हैं जो बिजली की रफ्तार से वो गुजर जाते हैं, बिजली की रफ्तार से, यानी उतनी तेजी के साथ। वमिनहुम मन यमुर्रु मिस्ला अदबिल फरस, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो असील घोड़े की तरह उस रफ्तार से गुजर जाते हैं, वो भी तेज रफ्तार ही होता है। वमिनहुम मन यमुर्रु हबवन, और कुछ ऐसे हैं जो घुटनों के बल चल चल के गुजर जाते हैं वहां पर, जैसे बच्चे चलते हैं। वमिनहुम मन यमुर्रु मशियन, कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरीके से इंसान चलता है ऐसे ही। वमिनहुम मन यमुर्रु मुतअल्लिकन, कुछ लटक लटक कर चल जाते हैं सिरात से। उसके बाद फरमाता है फक़द तअख़ुज़ुन नारु मिन्हु शैअन व तत्रुकु शैअन, जन्नत तक पहुंचने तक उसका बदन या उसका लिबास का आधा हिस्सा जल चुका होता है। अब यहाँ पर आकर मैं, चूंकि वाक़यान वक़्त जो है ना उसकी दामन में गुंजाइश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-4 नुकात जिसके ज़रिए से आप सिरात से गुज़र जाएंगे। और मैंने किसी अपने फ़िरक़े की खास कोई हदीस नकल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर रसूल करीम की हदीस बयान करूँगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह, पुल सिरात से गुजरने के लिए, आसानी के साथ गुजरने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे मौला ने सबसे पहले फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत फरमाते हैं इक़ामा नमाज। जो नमाज कायम नहीं करता, बेशक हज पे जाएं, रोज़े रखें, जहाद पे जाएं, मस्जिदों में जाएं, इमाम बारगाहों में जाएं, रसूल करीम फरमाते हैं इन्ना अव्वला मा युसअलु अन्हु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन जो हर अमल के लिए सर्टिफिकेट है, हर अमल के लिए पेशकदम है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो अस्सलाह, नमाज है। इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, अगर नमाज इंसान की कबूल है तो बाकी अमाल उसके कबूल है, लेकिन अगर नमाज उसकी कबूल नहीं है, कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। जो आज उछल उछल कर लोग नमाज के खिलाफ बातें करते हैं, कुरान करीम में नाउज़ बिल्लाह फाहिशा काम करने वाले को काफिर से याद नहीं किया है, इख्तिलाफ करने वाले लोगों को, चोर को काफिर नहीं कहा है, डाकू जिसकी सजा कत्ल है इस्लाम में उसे काफिर नहीं कहा गया है, गैबत करने वाले को काफिर नहीं कहा गया है। लेकिन अहादीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, जो नमाज को तर्क करता है जानबूझकर वो काफिर है, काफिर। और कुरान करीम में है अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिक है। और कुरान करीम में यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर गुनाह को बख्श देता है सिवाय शिर्क के। इसी वजह से लुकमान ने अपने बेटे से क्या कहा था, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, तुम कभी शिर्क इंतखाब न करो, फ़इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा सितम है। इसी वजह से जब इब्राहिम ने इमामत की तमन्ना अपनी नस्ल के लिए की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्राहिम तुम्हारी नस्ल में इमामत आएगी, लेकिन जिन्होंने एक लहजा भी शिर्क का काम अंजाम दिया है उसे कभी भी मेरी इमामत वाला मनसब कभी भी नहीं मिलेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रसूल करीम ने फरमाया कि इकामा नमाज वो चीज है जिसकी वजह से आपका सिरात से गुजर होता है। रसूल करीम फरमाते हैं वो कैसे हैं, रअयतु रजुलन मिन उम्मती अला सलाह,
پیغمبر فرماتے ہیں اپنے باوفا اصحاب، پاک و مقدس اصحاب اور اپنے خلیفہ برحق کے سامنے فرمایا رأیت رجلا من امتی علی الصراط، میں نے صراط پر ایک فرد کو دیکھا یرتعد کما ترتعد السعف فی یوم ریح عاصف، جس طریقے سے آندھی کے دن، طوفان کے دن کھجور کی یہ شاخیں جیسے ہلتی نہیں ہیں، ایسے ہی وہ ہل ہل کر، گھبرا کر، ارتعاد کی صورت میں وہ صراط پر موجود ہے۔ فجاءہ حسن ظنہ باللہ، تو اس وقت اس کے پاس وہ زندگی میں اللہ پر توکل کیا کرتا تھا، اللہ پر بھروسہ کیا کرتا تھا، وہ توکل آ جاتا ہے۔ فسکن رعدتہ ومضى على الصراط، اس وقت اس کا تھر تھرانا، کپ کپانا ختم ہو جاتا ہے، وہ صراط سے گزر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز حضرت فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجے تو اس کے لیے اللہ رب العزت صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ وہاں پر روایت ہے رأیت رجلا من امتی علی الصراط، صراط پر میں نے ایک فرد کو دیکھا یزحف احیانا، کبھی وہ اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کر گھسیٹ گھسیٹ پر چلتا ہے، وَيَحْبُ أَحْيَانًا، کبھی بچوں